ہائے، یہ دلہن بنو کہاں گئی؟ ردا کو واش روم سے آتا دیکھ کر فائزہ نے ادھر ادھر دیکھتے زور سے پوچھا تھا۔ اس نے کہاں ہونا ہے پھپھو، اپنی کیوٹی کے پاس ہوگی، اور کہاں ہو سکتی ہے؟ ردا نے بے توجہی سے کہا تھا۔ اللہ سمجھے اس لڑکی کو، اس برستی بارش میں بھی اس کو چین نہیں ہے۔ فائزہ نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چھتری دو مجھے، لے کر آتے ہیں اسے۔ اگر زرینہ بھابی نے اسے باہر دیکھ لیا نا تو آج ہی بیچارے کیوٹی کی قربانی ہو جائے گی۔ وہ اس کے ہاتھ سے چھتری لیتی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ ردا نے دائیں بائیں سر ہلایا تھا۔ میں نہیں آ رہی بھائی، میں بھیگ جاؤں گی، وہ زور سے بولتی پلٹی تھی۔ اف، دوپٹے سے تو میڈم ہیر کو اللہ واسطے کا بہر ہے۔ اس کا بلیک دوپٹہ دیکھ کے وہ بڑبڑائی تھی۔ عقل نام کی کوئی چیز ہے تم میں، یا سب کی سب کے چارے کے ساتھ مکس کر کے اپنی کیوٹی کو کھلا دی؟ وہ اسے سٹور میں لاتا، دیوار سے لگاتا بولا تھا۔ آپ کو آرام سے پکڑنا نہیں آتا کیا؟ وہ اس کے غصے اور قربت کی پرواہ کیے بغیر اپنی کلائی سہلاتی نم لہجے میں بولی تھی۔ آپ تو اکیلے میں میرا حشر ہی کر دیں گے، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ وہ بھیگے لہجے میں سوں سوں کرتی اپنی کلائی پر اس کے سخت ہاتھوں سے بنے نشان پر انگلی پھیرتی بولی تھی۔ رحم کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا تھا۔ اس کی گستاخ نظریں بٹک بٹک کر اس کے سراپے میں الجھ رہی تھیں۔ بالوں سے ٹپکتا پانی، دوپٹے سے بے نیاز بھیگا سراپا، اور اس پر ستم۔ وہ بے خبر سی اپنی کلائی میں الجھی ہوئی تھی۔ راہم حسن بے خود ہوا تھا۔ کیوں نہیں کرنی؟ وہ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتا اس کے بھیگے چہرے کے نقوش کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ آپ کو ڈانٹنے اور اس طرح سختی سے پکڑنے کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ وہ سر اٹھا کر خفگی سے بولی تھی۔ نہیں، خیر آتا تو بہت کچھ ہے، کبھی بتاؤں گا فرصت میں۔ وہ دوسرا ہاتھ بھی دیوار پر رکھتا اس کے بہت قریب ہوا تھا۔ ہیر نے اچانک اپنے آپ کو اس کے حصار میں پایا تھا۔ مجھے نہیں جاننا، اس کی بے تحاشا قربت پر اس کی کب سے چلتی زبان ہکلائی تھی۔ لیکن مجھے تو بتانا ہے۔ راہم کا دل گستاخی پر آمادہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے، میں نے مان لیا، اب آپ ہٹیں پلیز۔ وہ اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتی جلدی سے بولی تھی، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوا تھا۔ وہ دیوار کی مانند اس کے سامنے استادہ اس کی جان نکالنے کے در پہ تھا۔ کیا پتہ ہے، کیا مان لیا؟ وہ اپنی حیرت چھپائے اس کے چہرے پر اپنی گستاخ نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ ہیر، کہاں ہو تم؟ دور سے فائزہ کی آواز آئی تھی۔ بلا رہی ہیں، وہ گردن موڑ کر بولی۔ نہیں، پہلے بتاؤ کیا پتہ ہے، کیا مان لیا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بضد ہوا تھا۔ فائزہ کی آواز متواتر آ رہی تھی جو کہ اسے پکار رہی تھی۔ یہی کہ آپ کو محبت کرنی آتی ہے، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ راہم حسن از حد حیران ہوتا کہا لگا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، فائزہ کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ اب یہیں آ رہی ہے۔ بارش رک چکی تھی۔ پھپھو، میں ادھر سٹور۔ وہ اس دن کی طرح اس کے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش مارتی۔ اس سے پہلے کہ جملہ پورا کرتی وہ صورت سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ ہیر اسٹوپٹ، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اب اپنے مخصوص خوشمگین نظروں سے اسے گور رہا تھا۔ اس نے بھرپور مزاحمت سے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا تھا۔ پھپھو کو بتا رہی ہوں کہ میں ایک جن کے قبضے میں ہوں، آ کر بچا لیں مجھے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اس کا حصار توڑتے بھاگنے کو تھی۔ جب راہم نے صورت سے اسے اپنی جانب کھینچا تھا، وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ اس پر جھکا تھا۔ ہیر کے حواس معطل ہوئے تھے۔ یہ جن تمہیں عید کی رات کو ٹھیک کرے گا ہیر راہم حسن، وہ دانت پہ دانت رکھے بولا تھا۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ فائزہ کی آواز اب قریب سے آئی تھی۔ وہ اسی تیزی سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ جان بچے سو لاکھوں پائے کہ مترادف ہیر راہم حسن باہر بھاگی تھی۔ پھپھو، وہ بھاگتی ہوئی سامنے سے آتی فائزہ کے گلے لگی تھی۔ تم یہاں کیا کری تھی ہیر؟ وہ اسے خود سے الگ کرتی ہکا بکا بتیجی کا بھیکا بھیکا الجھا بکھرا حلیہ، سرخ چہرہ، اڑے اڑے حواس ملاحظہ کر رہی تھی۔ کچھ نہیں پھپھو، وہ میرے کیوٹی کا چارہ یہاں پڑا تھا۔ وہ اپنے حواس درست کرتی اور مشکل بولتی ان کا بازو تھامے آگے بڑھی تھی۔ فائزہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔
ایک بے ساختہ مسکان نے ان کے لبوں کو چھوا تھا۔ وہ نیچے دیکھتے ہوئے اپنے گیلے بالوں سے پانی جھٹک رہا تھا۔ ویسے ہیر، تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ وہ چلتے چلتے رکی تھی۔ کیا ہوا ہے پھپھو میرے حلیے؟ خود پر نظر پڑتے ہی ہیر کو حیا نے آ گھیرا تھا۔ وہ بے اختیار نظریں جھکاتی خود میں سمٹی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کی لاپرواہی پر اسے عبدالحمید کی نظروں سے بچانے کے لیے اتنے غصے سے اسٹور میں لے گیا تھا۔ کیوں میرے بھتیجے کا سب آزماتی ہو؟ انہوں نے اس کی تھوڑی تھامے محبت سے پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ پھپھو، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے، میں اندر جا رہی ہوں، وہ جلدی سے کہتی اندر بھاگی تھی۔ وہ ہنسی تھیں لیکن پھر کچھ سوچ کر واپس پلٹی تھیں۔ وہ بکروں کے پاس کھڑا بظاہر ہیر کے کیوٹی پہ نظریں جمائے کھڑا تھا، پر ہونٹوں پہ کھلتی خوبصورت سی مسکراہٹ اس کے کہیں اور پہنچنے ہونے کی ضمانت تھی۔ وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھی تھیں، پھر اپنی کوہنی اس کے کندھے پر رکھی ہی تھی جب وہ چونکا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ سب سمجھ کر مسکرایا تھا۔ لگتا ہے اپنی دیوانی بھتیجی کو مجھے مایوں بٹھانا ہی پڑے گا، ورنہ میرا بھتیجا جائے گا کام سے۔ ان کی معنی کے اس بات پر وہ دل کھول کر کہکا لگا گیا تھا۔ چلیں پھپھو، آج آپ کے ہاتھ کا پراٹھا کھاتے ہیں۔ وہ ان کے گلے میں اپنا بازو ڈالے دوسرے ہاتھ سے اپنے ماتھے پر پڑے گیلے بالوں کو اوپر کرتا ان کو لے کر اندر کی طرف بڑھا تھا۔ فائزہ نے شرارت سے اس کی آنکھوں کی چمک اور لبوں میں دبی مسکان کو دیکھا تھا۔ بھابھی، میں سوچ رہی تھی کہ آج شام ہیر کو مایوں بٹھا دیتے ہیں، ورنہ دلہن بی کو پیچھے سرونٹ کوارٹرز میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ وہ فائزہ کے ہاتھ سے بنے پراٹھے سے بھرپور انصاف کر رہا تھا۔ جب فائزہ چائے کا مگ اس کے سامنے رکھتی شرارت سے بولی، سوچ کیا رہی ہیں پھپھو، عمل کر ڈالیں۔ وہ لاپرواہی سے کہتا چائے کا مگ ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ تم بٹھا سکتی ہو تو بٹھا دو، ورنہ میری بیٹی کے پاؤں میں تو پہیے لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے بھلا؟ کل پرسوں شادی ہے اس کی اور یہ ابھی تک بکرے کے گلے سے لٹکی ہوئی ہے۔ فائزہ انجانے میں زرینہ کو چھیڑنے کی غلطی کر گئی تھی۔ انہوں نے ہونٹوں پر دارائی ہنسی کو روکنے کے لیے کپ منہ سے لگا لیا تھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے بھابھی، مانتی ہوں تھوڑی دیوانی سی ہے میری بھتیجی، پر میرا بھتیجا بھی کسی جن سے کم نہیں ہے۔ وہ اس کے سر پر چپت مارتے ہوئے بولی۔ تھوڑی؟ وہ تھوڑی کو کھینچ کر کرسی سے اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے پھر بھابھی، میں اس کو اپنے گھر ہی لے جاتی ہوں، کیونکہ یہاں تو مایوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وہ کچن میں جاتی زرینہ کو دیکھ کر زور سے بولی تھی۔ وہ جاتے جاتے پلٹا تھا۔ نہیں، اب اتنا بھی فری ہونے کی نہیں ہو رہی۔ اس نے بے ساختہ انہیں گھورا تھا۔ اب کہ فائزہ کا کہکہا جاندار تھا، جبکہ وہ کندھے اچکا کر سیڑھیاں چڑھ گیا تھا۔ کوئی نہیں بیٹھ رہی مایوں میں۔ پھپھو، آپ کو شوق ہو رہا ہے نا تو آپ خود بیٹھ جائیں، میرے کیوٹی کو کون دیکھے گا بھلا؟ اس نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ ماشاءاللہ، 14 سالہ بیٹی کی ماں مایوں بیٹھتے اچھی لگے گی کیا؟ وہ اس کے سر پر چپت مارتے ہوئے بولی۔ حالانکہ عاطف انکل فل انجوائے کریں گے، ردا نے شرارت سے کہا تھا۔ پاگل ہو جائیں گے تمہارے پپا حضور، اپنی کوئی چیز ڈھونڈنے میں ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ شادی کے 15 سال بعد بھی صبح صبح گھر میں فائزہ فائزہ کی پکار پڑتی ہے۔ وہ چڑ کر بولی تھی۔ ہائے پھپھو، 15 سال انکل بیچارے آپ سے رومانس کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آپ سمجھی ہی نہیں۔ ہیر ان کے گلے میں باہیں ڈالتی شرارت سے بولی تھی۔ بیٹا جی، وہ تو میں آپ سے منگل کی صبح کو پوچھوں گی، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ وہ گردن موڑ کر اسے دیکھتی بولی تھی۔ ردا زور سے ہنسی تھی۔ وہ ان کے گلے سے بازو نکالتی ان کی گود میں چھپی تھی۔ پھپھو، اگر آپ ایسی باتیں کریں گی نا تو میں شادی ہی نہیں کروں گی۔ وہ بالکل ان کی گود میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ دادا حضور نے یہ فیصلہ ان کے بولنے سے پہلے کیوں کیا۔ اچانک آتی آواز پر ردا اور فائزہ نے پلٹ کر دیکھا تھا۔ وہ چوکھٹ پر ایک ہاتھ رکھے بڑے مزے سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پر وہ مزید فائزہ کی گود میں سمٹی تھی۔ انہوں نے پاس پڑا دوپٹہ ہیر کے اوپر ڈالا تھا۔ لگتا ہے بھتیجے، اب اسے چھوڑو، تمہیں ہی مایوں بٹھانا پڑے گا۔ وہ اسے گھور کر بولی تھی۔ کوشش کر کے دیکھ لیں، بیکار ہی جائے گی، کیونکہ میں تو کمرے میں ٹک کر بیٹھ جاؤں گا، پر یہ محترمہ تو پھر بھی اپنے پالے شے بیبی کے پاس ہی ملیں گی۔
وہ اپنے مخصوص انداز میں بالوں کو اوپر کرتا بولا۔ نظریں ہنوز دوپٹے میں چھپے وجود پر تھیں جہاں ہلچل ہوئی تھی۔ فائزہ کو اندازہ تھا وہ تل ملائی تھی۔ کوئی نہیں پھپھو، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ پہلے سے وہاں تھے۔ ہیر بانڈا پھوڑنے کو تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سٹ پٹایا تھا۔ اس کی شکل دیکھ کر فائزہ ہنسی تھی۔ آپ کی بھتیجی نے ہمیشہ کم عقل ہی رہنا ہے، وہ خفت سے جھنجھلایا تھا۔ ردا اور فائزہ کا کہا مشترکہ تھا۔ سلپ دے دیں، میں جا رہا ہوں محترمہ کے کپڑے لینے۔ کیسے کیسے کام کرنے پڑتے ہیں انسان کو، وہ دہائی دیتے ہوئے بولا۔ گود میں لیٹے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ ردا، یہ سامنے سلپ پڑی ہے، دو اس کو، اور تم نکلو یہاں سے فوراً۔ بس سمجھو ابھی سے مایوں شروع ہے، آج ہفتہ ہے، انتظار کر لو پیر کا۔ وہ ہیر کی بے چینی محسوس کرتی بظاہر سنجیدگی سے بولی تھیں، لیکن گود میں لیٹے دوپٹے میں چھپے وجود کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ مجھے نہیں کرنی یہ شادی پھپھو، میرے کیوٹی کا کیا ہوگا؟ ایک دم دوپٹہ ہوا میں اڑا تھا، ساتھ میں وہ تل ملاتی ہوئی آلتی پالتی مارتی اٹھ بیٹھی تھی۔ ردا اور فائزہ منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھیں، جبکہ رحم حسن کے چہرے پر تپا دینے والی مسکان ابھری تھی۔ دعاؤں کا شدید طالب بیچارہ رحم حسن۔ وہ ردا کے ہاتھ سے سلپ لیتا، اسے بھرپور نظروں سے دیکھ کر دائیں بائیں سر ہلاتا باہر نکلا تھا۔ پھپھو دیکھ لیں آپ، یہ ابھی بھی سڑیل ہی ہیں۔ باہر جاتے جاتے اس کا جملہ جیسے ہی کان میں پڑا، وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہیر، آ جاؤ اب، تم مایوں میں ہو؟ فائزہ نے دانت پیسے تھے۔ آج اتوار تھا، وہ کب سے ضد کر رہی تھی کہ اسے اپنے کیوٹی سے ملنا ہے۔ رات 11 بجے فائزہ اس کی ضد سے ہار مانتی چھما چھم برستی بارش میں اسے چھتری میں چھپائے لے آئی تھی۔ پیلے کپڑوں میں ملبوس وہ کیوٹی سے راز و نیاز کرتی، کسی کی گہری نظروں سے بالکل بے نیاز تھی۔ انہوں نے اپنے کہے کے مطابق اسے بالکل بھی کمرے سے باہر نکلنے نہیں دیا تھا، جبکہ وہ کل سے بہانے سے کمرے کے 15-20 چکر لگا گیا تھا۔ فائزہ نے بھی ہیر کو پیلے دوپٹے میں ایسے چھپایا تھا کہ وہ کل سے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔ فائزہ اور ردا اس کی حالت سے ہیز اٹھا رہی تھیں، پر رحم حسن کا کہنا تھا کہ وہ ہر بار کسی کام سے ہی آ رہا ہے۔ رکیں پھپھو، میں اپنے بیبی کو مہندی تو لگا لوں۔ وہ نیچے جھکی مہندی سے بکرے کے پیٹ پر نقش و نگار بنا رہی تھی۔ ہیر، اپنے ہاتھ گندے مت کرو، ابھی تمہیں بھی مہندی لگانی ہے، فائزہ نے دہائی دی تھی۔ میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ اچانک ابھرتی آواز پر اس کی مہندی لگاتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے۔ وہ کیوٹی کے پاس کھڑے وجود کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی کیوٹی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی تھی، پر ننھا پالا بیبی شاہ کیوٹی 5 فٹ 4 انچ ہیر رحم کے وجود کو چھپانے میں ناکام ہوا تھا۔ نہیں جناب بھتیجے، آپ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ فائزہ اس کے اور کیوٹی کے سامنے آئی تھی۔ پھپھو، میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے بچپن کی کیوٹی کو میں خود ہی مہندی لگا دیتا ہوں۔ اشتیاق بھری آواز جذبوں سے بھرپور تھی۔ ہیر کا دل دھڑکا تھا۔ کس بات کا بدلہ لے گا میرا بھتیجا اپنی بچپن کی بیوی سے؟ وہ اس کا کان پکڑتی اسے وہاں سے جانے کے لیے پلٹنے لگی۔ ارے پھپھو، ایسا سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ اچھا نا، جا رہا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک چھپاتی ہیں میرے بچپن کی بیوی کو۔ وہ ہنستا ہوا اپنا کان چھڑا کر وہاں سے چلتا بنا تھا، جبکہ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دوپٹے میں چہرہ چھپائے رخ موڑے کھڑی تھی۔ کہا تھا نا، مت دیوانہ کرو میرے بھتیجے کو، دیکھ لیا نا کسی کام کا نہیں رہا۔ انہوں نے شرارت سے اسے پیچھے سے تھاما تھا۔ وہ شرماتی ہوئی پلٹ کر ان کے بازوؤں میں چھپی تھی۔ تقریباً 11:30 بجے فائزہ اسے مہندی لگانے کے لیے لے کر بیٹھی تھی۔ پیلے کپڑوں میں وہ آستینے چڑھائے بیٹھی، تھکن کے مارے اب بیزار سی ہو رہی تھی۔ بیچ میں بڑا سا دل بنائیں اور اس میں ایچ اور آر لکھیں، بڑا بڑا۔ ردا نے ہیرک کو چھیڑا تھا۔ مہندی لگاتی فائزہ ہنسی تھی۔ ہاں، اور پھر میں وہی ہاتھ تمہارے گال پہ ماروں، کیسا ہے؟ وہ دانت پیستے بولی تھی۔ نہیں جانی، میرے گال پر نہیں، بھائی کے دل پہ چاپ دو، ردا شرارت سے بولی۔ پھپھو چھوڑی مجھے، 1 منٹ ذرا۔ وہ اسے دھموکا جڑنے کو بتاب ہوئی تھی۔ ردا ہنستے ہوئے دور ہوئی تھی۔ ہیلو متھیر، فائزہ نے جھنجھلا کر سرزنش کی تھی۔ ارے دیکھیں نا پھپھو، فضول جوکس کر رہی ہے، وہ خفگی سے بولی تھی۔
اب میں تمہیں رومانٹک شاعری تو سنانے سے رہی، ویسے ہی میرے خیال میں بھائی کل تمہاری شان میں قصیدے پڑھنے کے لیے ضروری رومانٹک پوئٹری یاد کر رہے ہوں گے۔ فائزہ نے منہ پہ ہاتھ رکھتے زور سے آئی ہنسی روکی تھی۔ پھوپھو آپ دونوں ہی بے وفا ہیں، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بے بسی سے بولی تھی۔ فائزہ اس کے پاس جھکی تھی۔ ہاں جی، اب آپ کو ہماری وفاؤں پر کہاں یقین آنا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر بکھرے رنگوں کو دیکھتے شرارت سے گویا ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھنے کو تھیں جب ردا اور فائزہ دونوں چیخیں تھیں۔ ہیر دیکھ کر یہ کیا کر رہی ہو؟ فائزہ نے تیر کی تیزی سے اس کی دونوں کلائیاں تھامی تھیں۔ پاگل لڑکی، جان نکال دی تھی تم نے۔ ردا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھے خود کو سنبھالا تھا۔ میری جان، آج ہی سارا شرما لو گی کیا؟ کچھ میرے بھتیجے کو دیوانہ بنانے کے لیے بھی چھوڑ دو، فائزہ نے اس کا ہاتھ تھامے کہا تھا، جو ان کی بات سنتے ہی لرزا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ اب کے سرخ پڑتا چہرہ جھکا گئی تھی۔ آپ کے سڑیلے بھتیجے اتنے بھی سیدھے نہیں ہیں پھوپھو، اب کے تڑک کر کہا گیا تھا۔ دیکھیں پھوپھو، اس کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ بھائی اتنے سیدھے نہیں ہیں۔ ردا نے آنکھیں پٹپٹائیں۔ ٹریلر تو میں بھی دیکھ چکی ہوں، فائزہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ردا سن نہیں پائی تھی۔ ہیر رحم کی جان پر بنی تھی۔ اف، آپ دونوں نے آج کیا کھایا تھا ناشتے میں؟ وہ اب شرم سے زمین میں گڑ جانے کو تھی۔ فائزہ اور ردا سارا وقت اسے چھیڑتی نہیں تھی۔ انہوں نے اسے 2:45 بجے چھوڑا تھا۔ وہ اتنی تھک گئی تھی کہ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی سمیت سو گئی تھی۔ صبح ردا نے اسے فجر میں اٹھایا تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی مہندی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ لیٹے لیٹے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا۔ بڑا خوشنما رنگ ہاتھوں پر بہار دکھلا رہا تھا۔ اس دشمن جاں کے نام کی مہندی، ایک عجیب سا احساس اس کا دل دھڑکا تھا۔ وہ بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ گئی تھی جب کسی نے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ کیا ہوا؟ اٹھتے ہی ان کا خیال؟ آج خیالی سے گزارا کر لو بھابھی جان، صبح بھائی جان آپ کو بڑے ہی پیارے طریقے۔ ردا کی بات آدھی تھی جب وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ تم بچ جاؤ میرے ہاتھوں۔ وہ اٹھی تھی۔ ردا ہنستے ہوئے اس کے گلے لگی تھی۔ نماز بھی پڑھنی ہے، بعد میں لڑ لینا، آ جاؤ پہلے تمہاری مہندی دھلوا دوں۔ ردا نے اس کے ہاتھوں پیروں کی مہندی اتاری تھی۔ وہ نماز پڑھ کر آئی تو ردا پھر سے اس کے ہاتھ میں رات کی اتاری پیلی اور گولڈن چوڑیاں پہنانے لگی۔ یہ کیوں؟ آج عید ہے، میں نئے کپڑے پہنوں گی۔ اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کیے تھے۔ انشاءاللہ تم آج نیا جوڑا پہنو گی، لیکن رات میں میرے بھائی کے نام کا۔ وہ بے اختیار اس کی پیشانی چومتی بولی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ سر جھکایا تھا۔ ردا مسکرائی تھی۔ ابھی میں چاہتی ہوں تم مایوں کی سادہ سی دلہن بن کے رہو آج بھی سارا دن۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں چوڑیاں پہناتی بولی۔ پھر ردا نے اس کے سر پر گولڈن گوٹے کا پیلا خوبصورت دوپٹہ اڑایا تھا۔ اس سارے وقت میں ایک شرمیلی مسکان ہیر کے لبوں پر رہی تھی۔